میوٹ کرو بھائی حمزہ بھائی. جی اب آپ لوگوں کی بات سنا. حفیظ بھائی جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے. جی جی میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنے کے لیے، بس مختصر سی ایک بات کہنے کے لیے. آپ لوگوں کی بات میں نے سنی دونوں بھائی کی، کہ آپ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہیں کہ ہو سکتا. آپ مطلب آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نبی نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بچے نبی نہیں ہوں گے. بھائی سوال پوچھ رہے ہو کہ اچھا، مجھے ایجاب و تو قبول میں عیسیٰ علیہ کھڑا کیا ہوا ہے، السلام نکاح پڑھوا رہے تو ہو کہ بچپن 3 میں ہی بار نبی جواب ہیں. تو اس کا دے تو دیا جواب بھائی کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ بچے نبی نہیں ہوتے، رجال جی کو اللہ نے نبی بنایا. اگر رجال سے مراد یہی آپ لیتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں نبی ہیں، اور جو تو لوگ رجال الزام سے کیا لگانے آئے مراد تھے ہے؟ کیا نام ہے جی نکالیے ذرا وہ آیت، وہ نکالیے آیت، وہ آیت نکالیے میرے بھائی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہودی آئے تھے. ہے وہ آیت آپ کے پاس؟ جی جب یہودی آئے تو انہوں نے کیا جی میں نے کہا وہ آیت ہے آپ کے پاس؟ آپ نکال لینا. جی مجبوری میرے پاس یہ ہے کہ میرا ایک موبائل ہے، میں دوسرے سے نہیں نکال سکتا. اگر آپ کے پاس موبائل ہے دوسرا تو آپ قرآن نکال لیں. کریم ہے گھر میں ہے باہر ہے کہیں؟ جی ہم باہر ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا کیا لکھا ہوا ہے وہاں؟ جی کیا لکھا ہوا ہے وہاں؟ جی لکھا یہ وہاں ہوا ہے دو باتیں یعنی لکھی ہوئی ہیں جی جی بتائیں کہ آپ. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے. جی تو آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ماں کی گود میں تھے اچھا چھوٹے سے تو یہ جس 2-4 وقت دن کے، جی سن لیجیے نا، بات سن لیجیے. جی جب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے، دودھ پیتے تھے، 2-4 دن کے تھے، اللہ جی تعالیٰ نے تبھی ان جی کو جی کتاب جی دے دی تھی. جی ان کو تبھی کتاب دے دی تھی 2-3 دن کے ہی. 2-3 دن کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب اٹھائے پھر رہے ہیں. مانتے ہیں کہ انجیل جو ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ماں کی گود میں ملی جب 2-4 دن کے تھے آپ؟ یعنی کہنے کا مطلب کہنے تو کا کیا نہیں، مطلب تو ہے؟ اس کا کیا اس مطلب، میں بھی انہوں نے کیا مطلب ہے کچھ. اس وقت نبی نہیں تھے؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ بھائی ماں کی گود میں دیکھیے تھے، چھوٹے سے تھے، اور وہ اپنے نبی ہونے کا اقرار کر رہے تھے، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا اسی ماں کی گود میں ان جی کو کتاب بھی دے دی گئی تھی. تو پھر ان کے اوپر کتاب سے لازم تھا مراد کیا لیں کہ گے؟ وہ کتاب سے دو مراد تین یہ دن کی کتاب سے مراد آپ کیا لیں گے؟ یہاں پہ کتاب سے مراد لیں گے وہ علم جو انجیل کا ہے وہ لے کر آئے ہیں. انجیل کا علم آپ پہلے کیا آ مراد گیا، لیں گے؟ انجیل بعد میں آئی ہے. انجیل کا علم پہلے آ گیا تھا اور انجیل بعد میں آئی. اچھا بعد میں کیا آیا انجیل کے اندر؟ علم تو سارا، انجیل تو تھا ہی علم، وہ تو پہلے سے ہی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو بعد میں کیا آیا بھائی؟ سنیے تو، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی، جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے اللہ نے یہ نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے. کتاب ٹھیک عطا کی گئی ہے. کتاب کا علم نہیں جی کہا ہے، کتاب کہا ہے کہ کتاب عطا کی گئی ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گود میں تھے حضرت مریم کی 2-4 دن کے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ انجیل دے دی تھی. اس نے کہا یہ لو جی جاؤ. بولتے تو تھے وہ، کتاب بھی تھی ان کے پاس اور نبی تھے وہ، تو تبلیغ تو فرض ہو گئی پھر ان کے اوپر. وہ تو پھر 2-3 دن کے ہی لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہوں گے، تو کیونکہ بول آپ کا رہے تھے کیا نا بچپن میں ہی، پیدا ہوتے ہی جی 2-3 دن کے ہی. تو یہ تو صحیح ہے، بول رہے تھے، تو وہ ہاں تو کس پھر لیے تو بول تبلیغ بھی کر رہے ہوں گے نا 2-3 دن میں.
بھائی وہ کس لیے بولے؟ اس لیے بولے بھائی وہ کس لیے بھی بولے، وہ کسی بھی لیے بولے، کو بچانا ہے نا، اللہ کے ماں حکم سے کی بولے، عصمت، ماں کی عصمت کو بچانا ہے تو پیارے بھائی پھر کتاب کیوں دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ بولنے تک ہی رکھتا. کیوں نبی بنا کر بھیجا ہے نا. ہاں تو نبی بنا کر بھیجا، کتاب بھی تو دی نا بچپن میں ہی. اب وہ کتاب بھی دے دی، نبی بھی بن گئے، تو کیا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ ان سے؟ حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر اور کتاب دے کر کیا چاہ رہا تھا اللہ ان سے؟ یہی نا کہ اس کی تبلیغ کرنے لوگوں کو. بھئی کتاب تو اسی لیے دی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کی تبلیغ کریں وہ. ہاں صحیح ہے. ہاں تو پھر بولتے تو تھے وہ، تو پھر تو بچپن میں تبلیغ بھی کری ہوگی انہوں نے 2-3 دن کے جب وہ تھے. تو آپ کے جب وہ دو نہیں، آپ کے حساب سے کہ یہ جو ہے کیا نبوت کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، یا یہ کہا ہو کہ ہم جب بالغ ہوئیں گے تب ہم تمہیں، ابھی ہم کو کتاب مل گئی لیکن ابھی ہم تم کو تمہاری کیا بولتے ہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم جوان ہو جائیں گے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا کیا مطلب لیں گے؟ تو کیا یہ تو آپ نے مجھے بتانا ہے نا، کیونکہ بچپن میں تو کتاب آپ نے دلوائی ہے ان کو جب ماں کی گود میں تھے وہ، میں نے تھوڑی نہ دلوائی ہے. بھائی میں یہ کون سی حدیث بیان کر رہا ہوں؟ قرآن میں تو آیت بیان کر رہا ہوں. بھائی وہ جو آیت آپ نے بیان کری نا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں اس کا، اس سے آگے ہی لکھا ہوا ہے، ساتھ میں پورا جملہ ہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے. یہ پوری آیت جو ہے وہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ بھی اب دیکھیں نا، مولوی آپ کے یہ تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبی تھے کیونکہ ماں کی گود میں وہ بول رہے تھے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ بچپن میں ان کو کتاب بھی دی گئی تھی. ایک منٹ، آپ کے ساتھ سے نہیں ہے، آپ کچھ اپنا موقف، آپ اپنا بھی تو موقف کو بتائیں نا، کہ آپ کہہ رہے مولوی آپ. میں بتاتا ہوں آپ کو اپنا موقف. دیکھیں نا، جیسے کہ آپ ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہوگی کوئی 40 کے آس پاس. 40 کے آس پاس. آپ کے محلے میں ضرور ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوگا. جی. تو ان کی نظر میں آپ آج بھی بچے ہی ہیں. جیسے ماں باپ کی نظر میں ان کا بچہ اگر 40 کا بھی ہو جائے نا تو بچہ ہی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ ماں باپ تو ہم بھی کہہ دیتے ہاں، ماں باپ کی نظر میں وہ بچہ ہی رہتا ہے. ایسے ہی وہ یہود، ایسے سن لو، ایک منٹ سن لو نا. ایسے ہی وہ یہود جو وہاں پر موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ تانا دینے لگے اس چیز کا کہ تم نے بدکاری کی ہے یا برے افعال کیے ہیں، تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو آگے کیا کہ میری طرف سے یہ جواب دے گا یہ بچہ جسے تم ولد الزنا سمجھ رہے ہو، یہ خود جواب دے گا اس چیز کا. تو یہودیوں نے کہا یہ بچہ جواب دے گا، یہ تو ہمارے آگے کا بچہ ہے، یعنی ہم نے اس کو بچپن سے پلتے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ہمیں کیا جواب دے گا، یہ کیا بتائے گا ہمیں؟ ہے جی، آپ کہہ رہے پلتے بڑھتے دیکھا، یہ کتنی عمر تھی اس ٹائم؟ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان کی نظر میں بچے تھے وہ، کس کی یہود کی نظر میں وہ بچے تھے. عمر نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کتنی عمر تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عمر چاہے جتنی ہو، آپ اپنے والدین کی اور ان لوگوں کی نظر میں جنہوں نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے آپ بچے ہی رہیں گے، بے شک آپ 45 کے بھی ہو جائیں. جی جی صحیح ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے ہی وہ یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے پلتے بڑھتے دیکھا تھا، تو انہوں نے اپنے گھمنڈ میں یا تکبر میں آ کر یہی بات کہی کہ یہ بچہ بتائے گا ہمیں. جس طرح سے ہم بھی کہہ دیتے نا، اچھا یہ کل کا چھوکرا، یہ کل کا بچہ ہمیں سکھائے گا. نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات سنا میں نے، اس سے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر کتنی تھی جس وقت جب انہوں نے یہ قرآن کی آیت دہرائی؟ یار اس کا نہیں مجھے پتا، اس کا نہیں سن تو اس کا نہیں مجھے پتا ہے کتنی عمر تھی، یہ تو آپ بھی نہیں بتا سکتے. اچھا چلو آپ کے موقف سے لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے بقول آپ کے، اور وہ یہودیوں سے کلام کر رہے تھے، کتنے گھنٹے اور کتنے دن کے تھے؟ سیفی بھائی آپ براڈ چلا رہے ہیں، آپ براڈ چلا رہا ہوں. یہاں ہاں سنیے، جو بندہ یہاں آئے گا اس کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو سارا علم ہونا چاہیے. ایک بات سنیے، لیکن آپ براڈ چلا رہے ہیں، آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کو ارے بھائی اب تم کسی کے اچھے کا رنگ میرے سے پوچھنے لگ جاؤ گے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نا میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. نہیں یار کس چیز کی بات؟ دیکھ نا، بات میں براڈ چلا رہا ہوں. شاداب بات سنو، شاداب بھائی
جی جی میں بروڈ چلا رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو دل آئے گا تم وہ میرے سے پوچھ لو گے کیونکہ میں بروڈ چلا رہا ہوں. میں آپ کو اتنی ہی بات بتاؤں گا جتنی قرآن نے مجھے بتائی ہے. ہاں یہ ہے کہ سمجھنے میں جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھئی دیکھو یہ بات کو تم اس طرح سے سمجھ رہے ہو, یہ بات ایسے نہیں, یہ بات ایسے ہے. لیکن اگر تم یہ پوچھنے لگ جاؤ میرے سے کہ جی چونکہ تم بروڈ چلا رہے ہو تو جب حضرت مریم کا اور یہودیوں کا اور حضرت عیسیٰ کا یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو کتنے یہودی وہاں جمع تھے, ان میں سے بچے کتنے تھے, ان میں سے جوان کتنے تھے, ان میں سے سیفی بوڑھے بھائی کتنے تھے, سیفی وہ بھائی صبح کا وقت تھا یا دوپہر کا وقت تھا, یہ تاریخ تو نہیں ہے میں بتا بھائی. سکتا آپ کو بھائی. یہ تو صرف اپنی بات کو آپ بڑھا رہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا صرف سیدھا سا مطلب یہ ہے جیسے میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو میرے ذہن میں ہے وہ بچپنا ہے. بچپنا کا وہ مطلب 3-4 دن, بس سن تو لیجئے. ہاں ٹھیک ہے, یہ میرے ذہن میں ہے. آپ نے بھی قرآن پڑھا ہوگا, آپ نے بھی تفسیر پڑھی ہوگی, آپ نے سمجھا ہوگا, اپنے مولوی سے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں ان کی عمر کتنی تھی جس کے حساب ہوگی سے آپ نے کہا 24-25 کہ سال, ہوگی ہے 24-25 سال, ہوگی 24-25 سال. 24-25 سال. ہوں. اور وہ جب یہودی جناب مریم کے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم بچہ کہاں سے لے آئی. صحیح ہے, ہوں. یہی کہا کہاں نا. لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے بچہ کہاں سے لیا, کیا ہوا, کہاں لکھا ہوا ہے یہ بچہ تم کہاں سے لے کر آ گئی. تو بھی کس لیے نہیں, تو جناب مریم نے کیوں کہا اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا, کس چیز کا. وہ تو انہوں نے الزام لگایا تھا نا ان کے اوپر کہ بھائی تو تم نے یہی تو بدکاری بات, کی ہے. دیکھیں نا, سنیں نا, قرآن کریم کے اندر بات سنیں, لوگوں کو جو دھوکہ لگتا ہے نا, یہ لوگوں کو یہ دھوکہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ قرآن کریم نے وہ چیز ایک ہی پینل پر بتائی. مثلاً مان کر چلیے میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی شاداب بھائی جو ہے نا وہ یو کے جا رہے تھے, شاداب بھائی اپنے گھر سے نکلے, ایئرپورٹ پر گئے, ایئرپورٹ سے انہوں نے فلائٹ پکڑی, سیدھا وہ یو کے پہنچ گئے, یو کے میں جا کر اپنے فلیٹ میں رہنے لگے. اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کئی گھنٹوں پر یا دنوں پر مشتمل ہے, لیکن میں نے چند ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دی. اب آپ گھر سے نکلے, گھر سے نکلنے کے بعد آپ نے کتنے قدم آپ پیدل چلے, پیدل چلنے کے بعد آپ رکشے میں بیٹھے, رکشے والے سے آپ نے کچھ پیسے طے کیے, وہ رکشے والا آپ کو لے کر گیا, وہ کتنے کلومیٹر دور لے کر گیا, پھر آپ نے اپنی جیب سے پرس نکالا, اس کو پیسے دیے, وہ پیسے دینے کے بعد آپ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے, آپ کی چیکنگ ہوئی, آپ کا پاسپورٹ دیکھا گیا, آپ کے ٹکٹ کو چیک کیا گیا, آپ کی فلائٹ میں تاخیر تھی, آپ کو بٹھایا گیا, آپ نے ناشتہ کیا, آپ نے کھانا کھایا, آپ نے ریسٹ کیا, آپ نے بکس پڑھی, وقت ہو گیا, پھر آپ نکل پڑے, آپ کی چیکنگ ہوئی, پلین میں جا کر بیٹھے, آپ نے بیلٹ باندھی, آپ کو بتایا گیا, اس کے بعد کچھ وقت آپ وہاں بیٹھے, پھر اس کے بعد آہستہ سے پلین اڑا, پلین جو ہے نا وہ کئی گھنٹے تک اڑتا رہا. یہ سب باتیں نکل گیا میں, یہ کچھ نہیں بتایا میں نے عوام کو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے بتایا نہیں تو ہوا نہیں ہے. جیسے کہ جب اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں حضرت مریم والے واقعے کو, تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پھونک ماری گئی مریم کے بطن میں اور وہ حاملہ ہو گئی, اور اس کے بعد انہوں نے بچے کو جنم دیا. تو پڑھنے سے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے 2-2.5 گھنٹے کے اندر ہی یہ کام ہو گیا ہوگا یا 1-1.5 گھنٹے میں یہ کام ہو گیا ہوگا, لیکن نہیں. حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جو ایک نارملی وقت ہوتا ہے بچے کی پیدائش کا, وہ پورا وقت حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا ہے. سمجھ رہے؟ تو قرآن کریم میں تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی زندگی اتنی ہی تھی بس جتنی قرآن کریم میں سورہ مریم میں بیان فرما دی ہے 2-4 صفحے کی؟ نہیں, قرآن کریم نے بے شمار باتیں نہیں بتائی. تو قرآن کریم نے ایک تسلسل کے ساتھ ایک واقعے کو بتایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درمیان کی باتیں جو خدا تعالیٰ نے نہیں بتائی وہ ہوئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ اچھا میری بات سنیں, قرآن کریم کے جو واقعے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کریم کے جو واقعے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں کہیں ذکر آتا ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جننے کا, ان کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہلانے کا, اور خود حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ دیگر معاملات ہونے کا کہیں بھی نہیں آتا. تو کیا اس کا مطلب ہوا ہی نہیں تھا؟ بھائی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بلڈ میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے, پورا بلڈ میں کوئی ہوتا ہے اس وقت جب کوئی عورت بچہ جن رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی نال وغیرہ کو کاٹے, وہ سب بتایا قرآن نے. وہ چونکہ قرآن نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہوا نہیں, وہ ہوا ہوگا, وہ ہوا ہوگا, ضرور ہوا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو علماء کو جو دھوکہ لگتا ہے وہ اس کو ایک ہی قطار میں سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے بتایا جا رہا ہے نا تو دن بدن یا لمحہ لمحہ یہی بات ہوتی جا رہی ہے. نہیں, وہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مین باتیں تھی وہ بیان کر دی. ٹھیک ہے جی. جی
ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن ہر چیز کو مکمل طریقے سے نہیں بتاتا، اشارہ یعنی کہیں کہیں اشارتاً کہہ کے اور گزر گیا اس بات کو، صحیح ہے، لیکن یہ تو بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بات تو صحیح ہے کہ اس میں بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کیا سنا نہیں میں نے آپ کی بات، تھوڑا جی سنی نہیں میں نے آپ کی بات صحیح طریقے سے. اچھا پھر سے میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پوری ڈیٹیل سے بات کرے، کہیں کہیں پہ اشارتاً بھی بات کر کے آگے گزر جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے لیکن جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، یہ بات تو متفق علیہ ہے، اس میں تو کچھ گنجائش نہیں ہے نا. ہاں مانتے ہیں ہم ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ولادت حضرت پر جو ان کی ہوئی ہے وہ بغیر باپ کی ہوئی ہے، وہ بغیر باپ کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، کوئی یہ نہ کہے ٹھیک جب اللہ چاہے تو. ایک بات. دوسری بات یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سفر میں ہم گئے اور بیچ کے واقعات نہیں بیان ہوتے، لیکن کوئی شخص کوئی عورت جب کسی بچے کو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جب وہ کسی بچے کو لے کر چاہے اپنے والد کے پاس آئے اور چاہے اپنے بھائی کے پاس آئے، چاہے محلے میں آئے، کسی بھی جگہ جائے، اس میں کوئی شک و شبہ، حتیٰ کہ وہ یہودی نصارہ کوئی بھی مسلک کے لوگ ہوں، کیسے بھی ہوں، جب ایک بغیر شادی شدہ عورت کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے تو ہر شخص پوچھ سکتا ہے اس سے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. سوال یہ ہے پیارے بھائی کہ حضرت مریم علیہ السلام، بھائی سنیے، آپ نے کہا میں نے سنا، میری بات سن لیجیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کہہ رہے 25 سال جب کسی عورت کے ساتھ کوئی بچہ رہ جائے پھر اس سے کون پوچھنے آتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ٹھیک. جب نو مولود بچہ ہوگا اور بغیر شادی شدہ عورت ہوگی اس کے اوپر الزام لگتا ہے. 25 سال سے آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا یہ ماں کون ہے اور بیٹا کون ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جو حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئی تھی تو لوگوں نے پوچھا ہوگا نا ان سے کہ یہ تجھے حمل کیسے ہو گیا، پوچھا ہوگا نا یہ کہ نہیں پوچھا ہوگا؟ بھائی وہ ایک حاملہ عورت الگ ہی دکھائی دیتی ہے کہ نہیں دکھائی دیتی ہے؟ بھائی یہ اللہ کی قدرت ہے نا، کہ اللہ کی قدرت ہے، ان کا حمل دکھتا ہی نہیں تھا کسی کو. اچھا تو پھر یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، 24-25 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر ہی نہیں آئے یہودیوں کو. لو پھر ایک اور قدرت میرے سے بھی لو. بھائی جہاں تم مجھے خدا تعالیٰ کی قدرت کی اتنی دہائیاں دے رہے ہو تو پھر ایک قدرت میرے سے بھی لو کہ 24-25 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر ہی نہیں آئے ہیں یہودیوں کو. 24-25 سال کے جب ہو گئے نا تب نظر آئے، اور تب یہودیوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا 24-25 سال کا تیرا بیٹا، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا نا، قدرت تھی بس اللہ تعالیٰ کی. یعنی آپ کو اس پر شک ہے کہ اللہ جو ہے مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، اور کیونکہ اللہ بغیر مرد کے جائے مریم سے. یار بھائی میری شادی کی اوپر بات نہیں ہے بھائی شاداب بھائی، سوال یہ ہے کہ 9 مہینے کا عرصہ حضرت مریم کہاں رہی؟ لوگوں سے اوجھل رہی نا. جی ہاں یہی تو جب یہ چیز ہم قبول کر دیکھیں نا، اگر آپ کی بیٹی کہیں گم ہو جائے، آپ کی بیٹی اگر کہیں گم ہو جائے نظر نہ آئے، تحقیق اور تفتیش کرواؤ گے کہ نہیں کرواؤ گے آپ کہ کہاں گئی ہے کہاں نہیں گئی ہے؟ کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ 9 مہینے حضرت مریم اوجھل رہی ہیں یہود سے. بھائی 9 مہینے کی بات ہی نہیں ہے، آپ 9 مہینے سمجھ رہے ہیں نا، 9 مہینے کی بات نہیں ہے. 9 مہینے کی اور 2 دن میں ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ سمجھتے پر اللہ کی قدرت ہے. 2 دن میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. بتاؤ بھائی اعزاز بھائی کرو، میں 1 منٹ آیا بھی. آداب بھائی، یہ جو قرآن میں بتایا گئے ایک جملے میں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ بھائی وہ اسی وقت ساری چیزیں ہوئی ہے. انسان جب بھی پیدا کرتا ہے نا اس جسم کا طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو جسم ہے نا، بی بی مریم انسان تھی نا، ٹھیک ہے، اس کے جسم سے اسی طریقے سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے نا جس طریقے سے عام وقت لیتا ہے. بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے نام نہیں معلوم، اس حساب سے میں
سیفی بھائی کو جانتا تھا لیکن آپ کا نام مجھے نہیں پتا. کیا نام آپ کا؟ میرا نام اعزاز ہے. اعزاز بھائی دیکھیے، جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے بغیر مرد کے، بغیر شادی کے، ٹھیک ہے، جناب مریم کو اولاد عطا کی، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں 9 مہینے کا پیریڈ تو اس کے لیے ہے جو شادی شدہ ہوتا ہے، جو شادی کرتا ہے. بھائی یہ اللہ کی اللہ قدرت ہے یہ نا. جسم ہے. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب ایک ہی پل میں یہ پھر ہوا ہوگا نا؟ جو بھی آپ رکھ لیں، لیکن یہ ایک نہیں پھر تو اللہ کی قدرت میں تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قدرت اگر لینی ہے نا پھر اس میں وقت نہیں ہونا. آپ نے جس طرح مانتے ہو نا کہ اللہ نے کہا اور ہو گیا اسی وقت، تو پھر اس طرح مانو. اس کا تو کسی کو پتہ بھی پھر نہیں چلے گا. پھر یہ جو تاریخ میں اتنی ہاں یہ صحیح ہے نا، تو یہ ملتا ہوگا اس طرح نا. مطلب کہاں سے آپ نے یہ لیا عقیدہ؟ یہ عقیدہ لیا کہاں سے آپ نے؟ بھائی جان آپ یہ کہاں سے لیں گے کہ مریم بی بی مریم جو ہے 9 مہینے تک ان کے پیٹ میں حمل رہا؟ یہ کہاں سے لیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا، ہمارے پاس یہ پوری انسانی ہسٹری موجود ہے کہ آدم علیہ السلام، سن تو لو نا، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں نا، جتنی بھی آدم کی نسل چلی ہے وہ اسی طریقے سے چلی ہے. ٹھیک ہے، بی بی مریم بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئی تھی. وہ بھی وہی جسم رکھتی تھی، ٹھیک ہے، جو ہم رکھتے ہیں، ہماری طریقے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہی طریقہ تھا، کیونکہ جو خلیے ایک دوسرے سے ملے ہیں نا جسم کے اندر، اس خلیوں سے انسان بننے پہ اتنا ہی وقت لگتا ہے. اچھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ ہو جانا، تو جسم میں ایک چیز ہونی تھی. اب جسم میں اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا کرتا ہے وہ چیز؟ 2 خلیوں کے ملنے سے کرتا ہے نا. 2 خلیے ملاتا ہے نا مرد اور عورت کے. ٹھیک ہے، اب وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ ہوا، بغیر مرد کے ہوا. کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے، بھوکا نہ رکھو اپنے آپ کو. اچھا اوپر کوئی آ گئے. جی تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل عین اسی وقت ہوا ہے، تو اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں اس واقعے کے بہت سارے پہلو موجود ہیں کہ بی بی مریم پر جو الزامات لگے ہیں نا، وہ حمل کے دوران لگے ہیں. اگر اس طرح ہوتا نا کہ بھئی وہ سامنے کسی نے حمل دیکھا ہی نہیں، کیونکہ حکم اللہ کی طرف سے آیا اور اسی ٹائم حمل ہوا، بچہ بھی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اچانک دیا ہے نا اللہ نے. تو پھر لوگ جو ہے نا اس حمل پر اعتراض کیوں کریں کہ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تم تو غیر شادی شدہ ہو، تمہارا حمل کیسے ہو گیا؟ یہ باتیں تو پھر لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے تھی نا. ٹھیک ہے، تو بات اگر کوئی بچہ لائے نا، بچہ لے آئے کوئی، تو اس سے تو بندہ پوچھ سکتا ہے کہ کسی سے چرایا ہے کہ نہیں نا. اس پہ تو یہ الزام پھر نہیں ہو گیا نا. ٹھیک ہے، کہ صرف بچہ لائے. یہ جو حمل ہے مطلب یہ لوگوں نے دیکھا ہے نا. یعنی آپ بغیر یعنی شادی کے یہ مان رہے ہیں کہ بچہ ہو سکتا ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ 9 مہینے کا طریقہ وہ جو ہے یہ ایکسپٹ کیسے کریں؟ یہ کوئی بتائیں ایسا. تو یہ اللہ نہیں کرتا. یہ جو 9 مہینے کا طریقہ ہے انسان بنتا ہے، یہ اللہ نہیں کرتا، کوئی اور کرتا ہے. تو یہ اللہ، پھر وہی بات ہے بھائی جان، آپ یہ بھی سوچئے کہ اسی خدا نے تو بغیر مرد کے بچہ دیا، جائے مریم کو. میں کہہ رہا ہوں بغیر مرد کا ہو، بغیر ماں باپ کی بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تینوں کام کیے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایسے بھی بنایا کہ ہاں سن تو لو نا. اللہ نے کہا میں نے بغیر ماں باپ کے بھی بنایا. مثال موجود ہے نا ہمارے پاس حضرت آدم کی. ہم نے دونوں کے بغیر بھی بنا سکتا ہے وہ، لیکن جو ایک سے بنا ہے جسم سے نا، تو جسم کا طریقہ ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جسم کو دوسرے طریقے سے نہیں بنتی. جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے ہیں نا وہ اسی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں. اتنا ٹائم انہوں نے لیا ہے.
اتنا ٹائم لیا ہے، لیکن وہ یہ معجزہ ہے نا پروردگار کا اسی وقت کا، ایک ہی ساتھ معجزے ہیں، تو اس میں کیا ماننے میں آپ دقت ہے؟ جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ بغیر مرض کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، بی بی مریم کو اولاد اللہ نے عطا کی، تو 9 مہینے کے پیریڈ کی یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آپ اس میں ماننے میں کیا دقت ہے آپ کو؟ یہ ہم کہیں میں اس لیے مانتا ہوں کہ یہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں اس چیزوں کو. آپ معجزہ اس چیز کو کہہ رہے، دیکھیں اگر خدا تعالیٰ نے معجزہ اس کو کہا ہونا اس چیز کو کہ یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز معجزہ ہے نہیں، اللہ کی تو ہر ایک چیز معجزہ ہے، ہر ایک چیز سے ہم عاجز ہے. کیا اللہ کی ہم کوئی چیز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انسان کو بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ بنانے والا ہے نا. اس میں تو اللہ کا بھئی، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی معجزہ ہے، نہ بی بی مریم کا اس میں کوئی معجزہ ہے، اور نہ یہ معجزہ ہے نہ ہاں. تو یہ جو ہے اللہ کی تو ہر ایک چیز معجزہ ہے. اللہ کی کون سی چیز معجزہ نہیں ہے بھائی؟ اللہ. ہاں، تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ میں اس میں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ جو خدا بی بی مریم کو بغیر شادی شدہ اور بغیر مرد کے ساتھ یعنی اولاد عطا کر سکتا ہے، وہ کیا ان کو فوراً بچہ نہیں دے سکتا؟ حمل نہیں ہو سکتا؟ 9 مہینے کا پیریڈ ضروری ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاں بالکل، وہ کیونکہ وہ اس جسم کے اصولوں کے خلاف اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو کرتا ہے نا. کیونکہ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، آپ کو اوپر سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو، کیونکہ اگر اس ٹاپک کے اندر جائیں گے نا آپ پھنس جائیں گے ادھر. کیونکہ آپ نے ابھی بہت جو ہے نا، آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے نا، یہ ایک ہی پل میں ہوئی ہے اور یہ ایک جادو ہوا ہے، اور اس پہ اتنے سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس چیز کو کہ بھئی یہ جو وقت لوگوں نے گزارا ہے، بی بی مریم نے لوگوں کے درمیان وقت گزارا ہے، اس کے ثبوت موجود ہے تاریخ سے. تو کیا وہ چیزیں نکل گئی تھی؟ آپ چاہتے ہو کہ بس ایک ہی سیکنڈ میں عیسیٰ علیہ السلام بڑے بھی ہو گئے تھے، بات بھی کر لی، ابھی پیدا ہوئے تھے، کتاب بھی دے دی، ساری چیزیں کیا ہو گیا؟ اچھا بھائی، معجزہ ہم بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں نا آپ کو. حضرت دیکھیں نا، سارے معجزے مان رہے ہیں آپ، یہ معجزہ نہیں مان رہے ہیں کہ ہاں 2-3 دن کی عمر میں ہی ان کو جو ہے نا وہ کتاب دے دی گئی اور وہ تبلیغ کرنے لگے، اور پھر یہودیوں نے ان کو پکڑ کر جو تھا نا وہ مارنے کی کوشش کری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں تھے، اور وہیں کہ وہ 3-4 دن یا 5-6 دن کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، بس بات ختم. اللہ خیر صلی اللہ. بھائی معجزہ، لوگ پوچھے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا معجزہ. دلیل، جب وہ خدا حضرت مریم کو بغیر باپ، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ 2-3 دن کی عمر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے اور کہے کہ تم تبلیغ کرو، اور حضرت عیسیٰ تبلیغ کریں، اور یہودی ان کے دشمن ہو جائیں، اور وہ کسی کمرے میں ہوں بیٹھے ہوئے، اور یہودی ان کو پکڑنے کے لیے آئے، اور وہیں سے روشن دان پھاڑ کر یہ جا رہے عیسیٰ علیہ السلام 5ویں 6 دن آسمان کی طرف. یہ بتایا کرو بھائی، کوئی پوچھے کیا ہو جائے، معجزہ. معجزہ بھائی، معجزہ ہے. اتنا ہی تو لکھا ہوا کیونکہ قرآن میں سارا تو نہیں بتایا ہوا. 12 سال کی عمر میں کیا کیا تھا، 13 سال کی عمر میں کیا کیا تھا، 13.5 کے تھے تو کیا کرتا تھا، 15.5 کے تھے تو کیا کرتا، یہ تو نہیں بتایا قرآن نے. یہ 5-6 دن کی ہی زندگی رکھو بس عیسیٰ علیہ السلام کی، سمجھ رہے؟ یہ 5-6 دن کی ہی زندگی رکھو، ورنہ ان کی زندگی کے جتنے سال تم مانتے ہو، ہر سال کی وہ دکھاؤ ہمیں تفصیل. ہر سال کی تفصیل چاہیے کہ یہ کام جو وہ کر رہے ہیں وہ اس کی کیا عمر تھی، اس وقت کیا تھی. ظاہر سی بات ہے آپ بھی دنوں کے بعد کئی سالوں پر ہی جائیں گے. مثلا مان کر چلیں اگر آپ حضرت عیسیٰ کے اس واقعے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں حضرت عیسیٰ کی آپ 2 یا 3 دن کی عمر بتا رہے ہیں، لیکن آگے جا کر ہی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے ان کی عمر کو 17-18 سال کی بتانے لگ جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ درمیان کی عمر کہاں گئی بھائی؟ کیونکہ قرآن کریم تو ایک سیکوینس میں بتا رہا ہے اس معاملے کو. میں نے آپ کے سامنے کہا بھائی صحابی نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن میں پیدا نہیں ہو گئے تھے جیسا کہ لوگ قرآن کریم کو بظاہر پڑھ کر نتیجہ نکالتے ہیں، بلکہ ایک عورت کو ایک بچہ جننے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے وہ سارا کا سارا حضرت مریم علیہ السلام نے گزارا ہے، یعنی کم و بیش 9 مہینے. ٹھیک ہے بھائی، لکھا ہوا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، تفاسیر میں آپ کے مفسرین نے بھی یہ بات کہی ہے.
سارے معجزے مان رہے ہو، یہ نہیں مان رہے ہو کہ ہاں بھائی بچپن میں ہی ان کو کتاب دے دی گئی تھی 2-3 سال کی عمر میں، اسے بھی معجزہ کہہ کر ایکسپٹ کر لو بھائی. یعنی آپ کے حساب سے 25 سال کی عمر تھی بچپن میں جو ایک اندازہ بتایا ہے آپ کو، کم و بیش ہو سکتے ہیں. بچہ کیا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے، 1 منٹ رک جا بھائی اجمل بھائی، بچے کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ اس بنا پر کیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک وہ چھوٹے ہیں. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آج کل کی مثال جو شاداب عالم صاحب جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب آج موجود ہے نا، لوگ جانتے ہیں ان کو نا. اب سمجھ لو کہ اس طرح کے عہدوں پر کوئی یہودی اس وقت موجود تھے، ٹھیک ہے، اور ایک نیا ابھی فارغ جو ہوا ہے نا مدرسے سے، ابھی پڑھا لکھا، ٹھیک ہے، وہ آ کے اس کو جواب دینے لگے اور اس کے سوالات جو اس نے جو باتیں بتائے اس کو رد کرنے لگے اور اس کو لوگوں کو غلط ثابت کرنے لگے. تو اس کو بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ آپ بچہ ہے نا اس کے سامنے. بھائی اتنے ہیلو اوری والے نہیں ہے بھائی، میوٹ کر لو اجمل بھائی. صرف ایک منٹ ٹائم دے سکتے ہو؟ ایک بات کہنے دیجئے مجھے بھی. ابھی نہیں دے سکتے بھائی، ابھی تھوڑا بیزی ہے. سیفی بھائی جی سر. ہاں جی بوسٹنگ چل رہی ہے، اتنے بندے بیٹھے ہیں لاکھوں میں اس کے جو. سیفی بھائی ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کیا نام ہے، یہ جو آیت جہاں پہ سورہ مریم میں بیان کی گئی ہے، اگر آپ کے پاس موبائل دوسرا ہے تو اس کے آگے پیچھے کی تھوڑا آیت پڑھ دے تاکہ ذہن میں تھوڑا اور بات مضبوط ہو جائے. وہ پورا واقعہ ایسے ہی ہے. حضرت مریم علیہ السلام مختصر آگے پیچھے کی ایک آیت بس مختصر ہی بتا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی فرشتے نے آ کر اور کہا کہ اگر کوئی شخص پوچھے تو کہنا. آپ ترجمہ بیان کر رہے ہیں، عربی جانتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. عربی جانتے ہیں لیکن اتنی زبردست نہیں جانتے، لیکن تاکہ آپ کی بات کی تصدیق ہو جائے گی اور دوسرے جو اور لوگ سننے والے ہیں ان کو غور و فکر کا موقع ملے گا. کیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر؟ یہ میرے خیال سے کوئی 50. جی مجھے آیت نمبر نہیں معلوم، لیکن بس جی کون سی؟ یہی جہاں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ خطاب کر رہے ہیں. انی عبداللہ. اچھا میاں صاحب کہہ رہے 33 نمبر ہے 33. ہاں 31 ہے سورہ مریم 31. اچھا بھائی، تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں قال دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. ٹھیک ہے نا؟ جی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ جی. قالا اس نے کہا انی عبداللہ، کہ وہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے. جی. اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. کب دیا نماز اور زکوٰۃ کا حکم؟ جب 2-3 دن کے تھے. حکم کب ملا؟ جب 2-3 دن کے تھے. نماز بھی پڑھنی، زکوٰۃ بھی دینی ہے. وہ 2-3 دن کا بچہ نماز بھی پڑھے گا بھائی، زکوٰۃ بھی دے گا، کیونکہ حکم خدا بندی ہے بھائی. آپ تھوڑا پیچھے سے پڑھیں. ابھی آپ نے پڑھا ہے کیا کہا ہے؟ جائے مریم نے کیا کہا ہے؟ ابھی ترجمہ پڑھا ہے آپ کے سامنے. ہاں جب اشارت الیہ، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا قالوا انہوں نے کہا کیف نکلم، کہ ہم کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، جو کہ ابھی پنگھوڑے میں ہے. یعنی دودھ پیتا بچہ ہے ہمارے سامنے، اس سے کیا کلام کریں ہم؟ 25 سال کا آدمی جھولے میں رہتا ہے یا مہد میں رہتا ہے یا پالنے میں رہتا ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ ترجمہ آپ نے خود پڑھا ہے. 20 سال 40 سال کا بچہ بھی بچہ نہیں رہتا ہے.
خوب بلکہ اور بچوں والا ہو جاتا ہے. لیکن اپنے والدین کی نظر میں آپ آج بھی بچے ہیں. بھائی جان آپ ہاں ترجمہ بھائی جان. آپ خود ترجمہ پڑھ رہے ہیں. او یار یہ خود تو پڑھیں. محاورہ ہے. کہتے ہیں نا تیرے تو دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے, حالانکہ وہ بچوں کا باپ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ پھر سے کہتے ہیں نا کہ تیرے تو ترجمہ دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے بھی. نہیں نا, آپ قرآن کی آیت نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھیں ایمانداری سے, حق جان کر. اب وہ تو اس نے ترجمے میں لکھ رکھا نا, ترجمے میں ہے مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. ابھی بچے کی طرف تو کیا ہے بچہ؟ تو ظاہر سی بات ہے حضرت مریم کا بچہ ہی تھا نا. حضرت عیسیٰ کون تھے؟ حضرت مریم کے باپ تھے کہ بچے تھے ان کے؟ بچے ہی تھے نا ان کے. تو حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ بچہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہی رہتا ہے. بچہ سب تو کہنے ماں باپ. لگے کہ لو بھلا ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں کہ جو کہ بھی پگوڑے میں ہے. ایک منٹ, یہ پگوڑا کیا ہے جو اردو میں ترجمہ کیا گیا؟ مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیں. مہد. مہد کیا ہوتا ہے؟ جھولا. مہد جھولا ہوتا ہے. کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے, ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. چلو آپ بتائیں مہد پگوڑا بولتے ہیں اس کو. ہاں ٹھیک, کوئی بات نہیں. یعنی بچہ جو ہے ایک عام طور پہ 4-5 دن 6 دن 8 دن 10 دن کا بچہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ یا تو ماں کی گود میں ہوتا ہے یا تو اس پالنے کو میں پتہ ہوتا ہی ہے. نہیں ہوتا کہ میں یار جھولے میں پیارے ہوتا ہوں بھائی, یار. یہ تو محاورہ ہے. دیکھیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تیرے تو دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے بھی. اب یہ بات ایک بڑا آدمی جس کی عمر 60-70 سال ہو, وہ یہ بات 20-25 سال کے بچے کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں کہہ دیتا ہے کہ تیرے تو دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے بھی. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ 6-7 سال کا بچہ ہوگا کیونکہ اس نے 6-7 سال کے بچے کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹتے. یہ تو نہیں اس کا مطلب ہوا, بلکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ تو ہم سے ابھی عمر میں بہت چھوٹا ہے, تو ہمیں کیا سکھائے گا؟ تیرے تو دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے. کہہ دیتے نا تیرے سے تو لنگوٹ باندھنا نہیں آیا آج تک, حالانکہ اس نے لنگوٹ پہنے سے مدت ہو گئی, اب تو پینٹ شرٹ پہنتا ہے. یار مجھے 5 منٹ دے دو یار. بھائی رک جاؤ اجمل ویر بھائی, رک جاؤ. جی بولیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں بھی وہی بات کہہ رہی ہے, بچے کی طرف اشارہ کیا. بھائی ماں تو بچہ, یار ماں کا تو بچہ ہی رہے گا نا, وہ ماں کا باپ تھوڑی نہ بن جائے گا وہ بڑا ہو کر. ماں کے لیے تو بچہ ہی رہے گا وہ. آپ اپنی ماں کے کیا ہو؟ بچے ہو نا. اپنی ماں کے لیے کیا ہو آپ؟ ہاں صحیح ہے, بچے ہیں. بچے ہو نا. تو وہی کہا اس نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا, یعنی اپنے بچے کی طرف حضرت مریم نے اشارہ کیا. بچہ کتنے سال کا تھا یہ ہے سوال, یہ ہے اصل بات. بھائی مریم علیہ السلام کے لیے تو بچے ہی تھے وہ. یہ فراڈی ہے بھائی, ہم نہیں بتا رہے. اجمل ویر بھائی آپ میوٹ کر لو, آپ نہ بتاؤ 25 سال کون کیسا ہے کیسا. آپ 25 سال سے کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں؟ اچھا 25 سال کا بچہ ماں کے لیے بچہ نہیں ہوتا بھائی؟ آپ اپنی ماں کے لیے 40 سال کے کیا ہو, باپ ہو کہ بچے ہو ان کے؟ بھائی ماں کے لیے بچہ ہے, لیکن جو تو ماں ہی تو کہہ رہی, تو مریم کون تھی عیسیٰ کی؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس بچے سے وہ کیا کہہ رہی, اس نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بھائی یہ جواب دے گا, یہ بتائے گا تمہیں. اس بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے کا جواب سنیے آپ. بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا, اور مجھے پیغمبر بنا دیا ہے, اور اس نے مجھے بابرکت بتایا ہے جہاں بھی میں ہوں, اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اللہ نے ایک 2-3 دن کے بچے کو نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یار بچہ ظاہر سی بات ہے, جاؤ بھائی اللہ حافظ بائے بائے. اب ظاہر سی بات ہے وہ بچہ نماز بھی پڑھتا ہوگا نا 2 دن کا. اب وہ 2-3 دن کا جو بچہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, کیوں؟ اس کے رب نے حکم دیا ہوا ہے اس کو, وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. زکوٰۃ کا حکم دیا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زکوٰۃ دے رہا ہے. ہاں تو جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو دینے لائق ہوں گے تبھی تو حکم دیا ہے. بھائی حکم دیا ہے, نبی بنا کر بھیجا ہے نا. ہاں تو نبی بنا کر بھیج دے, نماز پڑھنے کا حکم دیا تو پڑھتے ہوں گے کہ نہیں پڑھتے ہوں گے نماز؟ وہ حکم دیے پڑھتے نہیں ہوں گے یار, یہ کیسا نبی ہوگا کہ نبی ہو کتاب ہو اور بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہوں گے بھائی؟ معجزہ معجزہ معجزہ. 2 دن کا بچہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, کما رہا ہے, اپنے پاس بھی رکھ رہا ہے, زکوٰۃ بھی دے. صاحب نصاب ہے بھائی, 1 سال تک بھائی ہماری یہ بات سن لیجئے کہ 25 سال کے جوان بیٹے سے یہ کون پوچھتا ہے اس کی ماں سے کہ تم یہ بیٹا کہاں سے لائیں؟ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ بیٹا کہاں سے لائی؟ تو یہ کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ تو یہ کہا انہوں نے بھائی حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا بدکاری کا. تو سن لو نا, حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بدکاری کا الزام لگایا. تو حضرت مریم نے کہا کہ بھائی تم اس بچے سے پوچھ لو. انہوں نے بچے کی طرف یعنی اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرا انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف, اور کہا تم اس سے پوچھ لو.
سن لو نا, یہ لکھا ہوا ہے بھائی, پڑھا میں نے بھی آپ کے سامنے, آپ بھی جا کر پڑھ لینا. جی جی صحیح ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ہاں وہ بدکاری کا کیا الزام ہے کہ بھائی تم نے جو ہے نا وہ ہاں سن, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی, یعنی یہ تیرے جو اہل خانہ ہے وہ تو بدکار نہیں تھے, تو تو نے یہ بدکاری کا فعل کیسے کیا کہ بغیر شادی کے ہی ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تیرے. صحیح, یہ بات حضرت مریم سے کہی یہود نے. اب صحیح ہے, اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے, یہ بچہ سمجھ میں پیدا آ رہی ہو ہے. گیا. ہاں ٹھیک ہے, تو بچہ پیدا ہو چکا تھا, میں کب کہہ رہا کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا, بچہ پیدا ہو چکا تھا, یعنی 25 تو سال یہود نے ان کے اوپر, ہاں یہود نے جب ان کو ہیں, آپ کہہ رہے 25 سال جب جوان بیٹا ہو گیا اس کے بعد یہودی لوگ آئے, آپ یہ کہاں کی لے کے جا رہے یار ہیں یہ بحث؟ میری بات تو سنیں, یہ کہاں ذکر ہے کہ یہ واقعہ مان بعد کا ہے کہ بھئی یہ بچہ پیدا ہوا اور وہ لے کر اپنی قوم میں پہنچ گئی فوراً ہاتھوں ہاتھ. تو یہ کہاں ہوتا ہے کہ جو جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو وہ جب کوئی بچہ لے کر آئے تو اس سے 25 سال بعد سوال کیا جائے کہ یہ تم بچہ کہاں سے لے کے آئی. بات تو سنو نا میری, یہ بھی تو یہ ضروری تو نہیں آنے والی بات ہے نہیں ہے. یہ سن تو لو نا, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی بار انہوں نے یہ بات کہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ذکر کیا ہو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کر جواب دے رہے ہوں, کیونکہ دیکھیں جو بعد کی باتیں ہیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کا تعلق بلوغت سے ہے, بچپن کی حالت میں وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. دو ہی چیزیں ہیں اس کی, ایک تو یہ کہ سن تو لینا, ہاں تو آپ مانتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہوگا, زکات دے رہا ہوگا, خدا تعالیٰ نے ان کو کتاب دے دی, شریعت دے دی, وہ دنیا میں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں تو نبی ہے, نبی کہہ رہا ہے نا, ہاں تو ٹھیک ہو گیا, جو آگے کی باتیں ہیں وہ بھی تو مانے نا, یہ بھی تو مانے نا کہ کتاب ان کو دے دی گئی تھی 2 دن کی عمر میں ہی, کتاب کا یہ بھی علم تو دے دیا گیا تھا, یہ ترجمہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے وہاں کتاب کا علم دے دیا گیا تھا. علم الکتاب اور کتاب میں فرق ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیے میرے بھائی نے کتنی اچھی بات کہی. ابے وہاں نہیں ہے علم الکتاب بھائی, وہاں کتاب ہے, وہاں علم الکتاب نہیں ہے لکھا ہوا, وہاں کتاب ہے. دوست میری انگلی تمہاری طرف ہے, دل اس کی طرف ہے. آپ دل بھی اپنے پاس رکھیں اور انگلی بھی رکھیں, دونوں کام آئے گی. علم الکتاب اور کتاب دونوں میں فرق ہے. وہاں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسے کتاب کا علم دیا, بلکہ لکھا ہوا ہے ہم نے اس نے کہا کہ مجھے کتاب عطا ہوئی ہے, نہ کہ علم الکتاب. اور پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ وصیت کی ہے, یہ حکم دیا ہے خدا تعالیٰ نے کہ تو نماز پڑھ اور زکات دے, ٹھیک ہے نا, اور اس وقت تک یہ حکم ہے جب تک میں زندہ رہوں. اب 2 دن کے بچے کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دے رہا, تو ماننا پڑے گا بھائی پھر ہمیں کہ اس حکم کی بجا آوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہوگی, روکا نہیں ہوگا پھر اس حکم کو, کیونکہ اللہ نے قید لگائی ہے جب تک تو زندہ رہے. زندہ تھے 2 دن کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, وہ ماں کی گود سے اترے ہوں گے, اور جب نماز کا وقت ہوا ہوگا تو انہوں نے نماز پڑھی ہوگی. اور زکات ادا کرنے کے لیے کہ تا خدا تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا جا سکے, وہ 2 دن کی عمر میں کلاڑی تسلا وغیرہ اٹھا کر جو ہے نا وہ نکل پڑے ہوں گے کام کرنے کے لیے. یہ آپ نے بہت صحیح بات کی. زکات جب واجب جب فرض ہوگی تب تو کریں گے نا, زکات سے تو آپ باہر نکل آئیے. ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیارے بھائی, نماز تو فرض کر دی تھی نا بچپن میں ہی. ہاں اب نماز کا مطلب وہی نماز, زکات ادا کرنے کے لیے سن تو لو نا, زکات ادا کرنے کے لیے انسان محنت و مزدوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. وہ بچہ اگر اس قابل ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ اس قابل بھی ہے کہ جا کر محنت مزدوری کرے. اچھا تو وہ نماز, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہی نہیں تھا اس قابل تو پھر اللہ تعالیٰ حکم کیوں دیتا ان کو؟ تو نبی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے نبی ہے اس لیے حکم دیا ہے نا. ہاں نبی ہے اس لیے حکم دیا ہے, تو کر سکتے ہیں وہ کام تبھی تو حکم دیا ہے, جیسے کہ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم پڑھ سکتے ہیں تبھی تو دیا ہے. کر سکتے ہیں یا کریں گے, ٹھیک ہے بھائی وہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے کہ تو نماز پڑھ, نماز پڑھے گا, یہ نہیں کہا ہے. یہ کیا کہا اس نے, کیا آخری وقت تو خود ترجمہ آپ نے کیا, اس وقت کوئی میں زندہ رہوں, اس وقت تک کہ میں زندہ رہوں نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ میں نماز پڑھوں. جی نماز پڑھوں گا نہیں, پڑھوں. کون سی نہیں تو کون سی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, وہ جو بھی ان کی نماز ہوگی اس وقت. ہاں جو ان کی نماز ہوگی نا, تو پھر آپ کیا تھی ان کی نماز اس وقت؟ للا لوری, دودھ کی کٹوری, کیا تھی بھائی نماز ان کی یار؟
جو بھی تھی تو پڑھتے ہوں گے نا, ہاں تو پڑھتے ہوں گے نا بھائی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے, نبی ہیں اللہ نے بنا کے بھیجا. تو دو تو مانتے ہو نا آپ کہ بھائی 2 دن کی عمر میں وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے, شریعت بھی تھی ان کے پاس, اور شریعت بھی تھی اور نماز بھی پڑھ رہے تھے, تو ظاہر سی بات ہے تبلیغ بھی کرتے ہوں گے لوگوں کو. 2 دن کا بچہ, بھائی 2 دن کا بچہ. بھائی اس سے بڑی تبلیغ کیا ہوگی کہ جو یہودی قوم ان کے ماں کے اوپر جو ہے الزام لگا رہی ہے, اس کے بعد وہ چلے. اگلی آیت پڑھے, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا, یعنی میں اپنی والدہ کا خدمت گزار بن چکا ہوں, وہ خدمت گزاری کر رہے ہیں, اور مجھے سرگش اور بدبخت نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم کا, یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی. 2 دن کا بچہ بھائی, خدمت گزار, ماں کی خدمت کر رہا ہے, ٹانگیں دبا رہا ہے, ماں سر دبا رہا ہے, پیر دبا رہا ہے, کبھی سامان لا کر دے رہا ہے بازار سے, کچھ یار. بھائی آپ تبلیغ کی بات کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تبلیغ نہیں کی کیا کہ تبلیغ تو کی, کتنی عمر میں کی؟ 2 دن کی عمر میں. ہاں اور کیا, 2 دن کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے. 2 دن کا بچہ, اس کا مہد میں لکھا ہوا ہے. اچھا ایک بات, 2 دن کا بچہ, وہ 2 دن کا بچہ. اللہ ایک ہے. سوال یہ ہے پیارے بھائی, وہ مہد میں لیٹا کیوں ہے, وہ پنگوڑے میں لیٹا کیوں ہے؟ اچھا وہ تو نیچے چھلانگ لگانی چاہیے تھی اس کو. بچہ تو پنگوڑے میں اس لیے لیٹاتے ہیں وہ پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک منٹ, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. سیفی بھائی, سیفی بھائی, بھائی شناب بھائی نہ کرو یہ تو صرف ایک منٹ, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو کیا نام ہے جناب یوسف علیہ السلام, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, لیکن زلیخا نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا. ٹھیک, ان کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی تھی؟ کس نے دی تھی؟ ایک جھولے میں جو بچہ تھا اس نے دی تھی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں بندہ پھنس گیا. سن تو یار, کچھ خدا کا خوف کرو. چلو آپ بیوقوف ہے, مطلب وہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ گواہی کے لیے ایک ایسے بچے کو بلا رہا ہے جو پنگوڑے میں ہے. نہ بادشاہ نہیں تھا, اور وہ زلیخا کا شوہر تھا. تو کون تھا زلیخا کا شوہر؟ جھاڑو لگایا کرتا شوہر بادشاہی کا دوست عزیز مصر, جھاڑو لگاتا تھا محل میں وہ. عزیز مصر تھا وہ. میرا یار کرو یار, ورنہ میں نے آج ہنس کے جان دے دینی ہے اپنی. یار بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب عیسیٰ علیہ السلام کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے بچپن سے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی.